اچھا دیکھیے اکثر ہم ایسا کہتے ہیں نا, جیسے اگر ہم بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ کی بات کر لیں, لالی ووڈ کی بات کر لیں, کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز تھی, سرجری کرائی, ہونٹ بگاڑ لیے, شکل بگاڑ لی, اتنی پیاری تھی, یہ کیا بن گئی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ نے جیسی چیز بنا دی, ایکسیپٹ اٹ دا وے اٹ از. ہم اگر جیسے فار سپوز جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ کسی کے اندر ہوتا ہے یہ کہ وہ تھوڑا زیادہ اس کے اندر, کوئی لڑکی بھی ہے وہ ذرا زیادہ اس کے اندر نزاکت ہوگی, وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے سراؤنڈنگ کا فرق ہو سکتا ہے, کہ ایک لڑکی جو ہے وہ, اب اس کی 5 بہنیں ہیں, اب وہ گھر میں رہی ہے, اس نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ لڑکیاں کھانا بنا رہی ہیں, جھاڑو لگا رہی ہیں, کپڑے پہن رہی ہیں, سب کچھ. اب دوسری طرف میں ہوں, اب میں رہ رہی ہوں, میرے گھر میں 4 بھائی ہیں, اب میں بھائیوں میں بڑی ہوئی ہوں, تو میری وہ کہہ لیں سراؤنڈنگ ایسی رہی ہے نا کہ میں تھوڑا, آپ کہہ لیں جیسے ہم ٹام بوائے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ بھی پہن لیا, فرق بھی نہیں پڑتا, ایسا ہے. اب آپ بتائیں کہ اب وہ میں سوچوں کہ بھائی چونکہ اب میرے اندر یہ چیز زیادہ آ رہی ہے, یا میں بھائیوں کے کپڑے پہنتی تھی, تو اب میں سوچوں کہ نہیں یار میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, میں جا کے یا میرے ماں باپ نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا تو میں ایک سرٹن چیزیں کرتی تھی. بہت خوبصورت سوال ہے شائستہ. میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے لینا چاہوں گی کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتا ہے, لیکن اچانک سے کچھ آپ کے اندر داخل نہیں کر سکتا. اگر چند آپ کے اندر عناصر ہیں, وہ موجود ہیں, وہ چیزیں موجود ہیں جن کو صرف ٹریگر کی ضرورت ہے, تو وہ ٹریگر ملنے پہ وہ ٹریگر ہو جائیں گی, لیکن بٹ وہ آپ کے اندر ہوتا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, آج کل اگر ہم بات کریں تو یہ ٹرینڈ بھی تو ہے ہمارے یہاں کہ کاسمیسس کا نہیں, اگر ہمارا جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ کی سیکشل اورینٹیشن کی, یا نارملی بھی ہم بات کر رہے تھے یار, جسٹ ٹو سی, کریوسٹی والی جو آپ نے کی نا, جسٹ ٹو سی کہ ہاں کیا ہوتا ہے یہ, مطلب ٹھیک ہے میں لڑکا ہوں اور میں لڑکی کے ساتھ ہوں, بٹ خیر ٹھیک ہے لیٹس ٹرائی دس ایز ویل, کہ یہ والا جو ڈپارٹ ہے, مطلب اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ ہے تو میں یہ بھی ایکسپیرینس کروں. تو آپ سوال کیا ہے, تو آپ کو کیا مطلب, آپ اس سے اگر ایک بندہ کول بننے کے لیے کہہ لیں, یا آپ ایک ٹرینڈ فالو کرنے کے لیے ایک بندہ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی میں کسی کی مورل پولیسنگ تو نہیں کرتی, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں LGB کو کیٹر نہیں, مطلب میں نارملی ایک پوچھنا جنرلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے, کیونکہ دیکھیں سیکشل ہیلتھ رائٹ سب کا ہے, سیکشل ایکسپلوریشن کا رائٹ بھی سب کا ہے, بٹ وہ کتنی سیفلی اس رائٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس میں کسی کی مورل پولیسنگ نہیں ہو سکتی. جو مذہب کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ مذہب کو قرآن سے پڑھتے ہیں, اور اس میں جو چیزیں عیاں کی گئی ہیں ان کا بہت لحاظ کرتے ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں. باقی سب نان پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ آپ کا مسلم ہی ہو. تو ایز اے ڈاکٹر آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا ہوتا, ایز اے ڈاکٹر آپ اس کی مورل پولیسنگ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی وجہ ہے, تھینک یو آپ نے یہ بات اٹھائی, کیونکہ ہمارے یہاں یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ بہت سے جینڈر ویریئنٹ لوگ اس خوف سے کہ ان کو بھی LGB سمجھا جائے گا وہ نہیں جاتے ڈاکٹرز کے پاس, اس وجہ سے بھی کہ ان کو شیم کیا جائے گا, ڈسکریمنیٹ کیا جائے گا, یا پیتھولوجائز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, شیمنگ کا مطلب ہے یہ میرے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جی ابھی وہ اپنی سروس لینے کے لیے ریڈی, اور ان سے کہا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی, ماں باپ کو دکھ دے رہے ہیں. Who are you to say that? You are being negligent as a professional. You are doing unethical practice. As a Muslim doctor, آپ اگر کوڈ آف ایتھکس پڑھ کے دیکھیں, چھوٹی سی کتاب ہے, اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے MBBS کے, بٹ کس نے غور سے پڑھی ہے؟ ایک لیکچر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب پریکٹس کرنا ہے تو آپ نے جان بچانی ہے. آپ کو اندازہ ہے شائستہ کہ کتنے جینڈر ویریئنٹ لوگ صرف فیملی ریجیکشن کی بیسس پہ سوئسائڈ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اس کی شرح ہی نہیں ہے, کیونکہ شرم کے ہمارے کوئی ریکارڈ ہی نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں, ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا. ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اپنے ہمارے اسلام کو رکھ کے بنائے جاتے ہیں سامنے, کہ کیا چیز کس طریقے سے فالو کرنی ہے. اب ہمارے یہاں جیسے فار سپوز نارمل ایک بات ہے, اگر ہم ابھی دیکھیں, ہمیں ہر سڑک پر, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہر سڑک ہر سگنل پہ ہمیں خواجہ سرا نظر آتا ہے, اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں یار یہ نا مرد ہے عورت بنا ہوا ہے. یو کین سی دیٹ, مطلب آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہم اگر اس کی فزیک کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے یہ مرد. اب میں نے اس کو دیکھا تھا شام میں وہاں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, جسم مردانہ تھا,
آپ نے اس کو آپ کہہ لیں آپ نے عورتوں والے کپڑے پہن لیے یا آپ نے کچھ اور اپنے ساتھ کر لیا, آپ نے وہ جو آپ بات کرنی تھی ڈھیر سارا میک اپ کر لیا, اب آپ نے وہ سب کر لیا اور آپ کھڑے ہوئے ہو اور آپ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورس آف انکم بہتر ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد کہ وہ ہوتے مرد ہیں یا وہ ہوتی عورتیں ہیں, عورتیں تو خیر نہیں, زیادہ تر مرد ہوتے ہیں جو کہ عورت بنے ہوئے ہوتے ہیں اور شام میں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں, ان کے گھر جاؤ 2 بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ سکون سے زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ خواجہ سرا شادی کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, یہ والے جو سوال ہیں ہمارے دماغوں میں. یہ بہت اچھے سوال ہیں شائستہ, کیونکہ یہ خالی آپ کے سوال نہیں ہے, یہ آپ کی آڈینس میں بہت سے لوگوں کے سوال ہوں گے. اس کی جواب دینے بیٹھوں تو میرے پاس بہت سارے جواب ہیں جو میں چاہتی ہوں لوگ سنیں اور سمجھیں, سمجھنے کے لیے سنیں, بحث کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہر وہ شخص جس کے پاس ایکٹیو سپرم ہے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے. ہر وہ عورت جس کے پاس ایکٹیو انڈے ہیں بچہ پیدا کر سکتی ہے. سو بچہ پیدا کرنے کا تعلق مرد عورت, ذہنی طور پہ کون مرد ہے کون عورت ہے اس سے نہیں ہے, جسم کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے اس سے, اعضاء کیسے, اس کے اعضاء کس طرح سے فنکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی شخص عورت کے کپڑے پہنا ہوا ہے, بال لمبے کیا ہوا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, تو وہ جینڈر ایکسپریشن کہلاتا ہے. میں آج اس طرح, میرے بال چھوٹے ہیں, آپ کے بال لمبے ہیں, یہ ہم دونوں کا جینڈر ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھی, میں جو کپڑے پہن کے بیٹھی, یہ ہمارا جینڈر ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, میں ویسٹرن بھی پہنتی ہوں. ٹھیک ہے, جینڈر ایکسپریشن دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو آپ کی شناخت اس طرح سے کی جائے. جینڈر آئیڈینٹی اپنے لیے ہوتی ہے, میں کون ہوں میں ہی بتا سکتی ہوں. جینڈر ایکسپریشن جو میں بتانا چاہتی ہوں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے کوئی مردانہ ڈریسنگ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی, میں ایک سس جینڈر اینڈو سیکس بول سکتی ہوں, سس جینڈر اینڈو سیکس ہیٹرو سیکشل وومن ہوں. مجھے تو اپنی شناخت بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, لیکن لوگ اس طرح سے اپنا تعارف نہیں کرواتے. میں نے اکثر, تو آپ نے جو کہا تھا کہ سگنل پہ وہ کپڑے عورت والے پہنی ہے, میک اپ کی ہوئی ہے, آپ اس کو عورت کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی تھوڑی سی داڑھی کہیں سے آپ کو دکھ رہی ہے, اس کی ایڈمز ایپل دکھ رہا ہے, مردانہ جن چیزوں کو ہم میل باڈی بولتے ہیں وہ پارٹس دکھ رہے ہیں جو obvious ہو سکتے ہیں. چھاتی بھی ہے اس کے, اس پہ کامنٹ نہیں ہو رہا, وہ بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی نا, آواز بھی مردانہ ہے, آواز تو مردانہ رہے گی, آواز بھی مردانہ ہے, فزیکل اپیرنس بھی نہیں ہے عورتوں والی. اگر میں نے آپ سے وہی بات کی نا, شام میں گھر جائیں گے 2 بچے ہوں گے ان کے گھروں پہ. سو اگر وہ میل باڈی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرانزیشن کر رہا ہے, تو وہ ٹرانسجینڈر پرسن تو ہے نا, ہیلتھ کیئر اس کو چاہیے. اس نے ابھی تک لی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی نا. ٹھیک ہے, اگر مل گئی ہوتی تو نہ داڑھی کے بال ہوتے, نہ آواز اتنی مردانہ ہوتی, اور نسوانیت کافی زیادہ ہوتی, نمایاں ہوتی. ٹھیک ہے, جس نے سیلف میڈیکیشن, ہمارے یہاں خواجہ سرا کمیونٹی میں سیلف میڈیکیشن بہت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ جب تک مر نہ رہے ہوں وہ ہاسپٹل نہیں جاتے. ان کے ساتھ جب جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے, جب ان کی درگت بنتی ہے, پٹائیاں ہوتی ہیں, سر پھٹ جاتے ہیں, حشر ہو جاتا ہے ان کا, تب ان کو ایمرجنسی میں لے کے جایا جاتا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کے اسپتالوں میں مردانہ زنانہ وارڈ کے علاوہ کچھ ہے نہیں.